بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا واسطہ انسان کے ساتھ زندگی میں بارہا اور اکثر مواقع پر پڑتا رہتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کی زندگی میں مسائل، تکالیف، پریشانیوں اور آزمائشوں کا آ جانا۔ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بندھی ہوئی ہیں۔ اگر انسان ایک وقت میں خوش ہے تو اگلے دو وقتوں میں وہ پریشانی، تکلیف، بیماری، کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اب آیا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے انسانوں پر کیوں آتی ہے؟ اس آزمائش کے آتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام بھی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے؟ اور دنیا میں رہتے ہوئے ان حالات کا سامنا کرتے وقت ہمیں کیسے اپنے آپ کو ناامیدی سے بچانا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو ناامیدی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں یہ مصائب کیوں آتے ہیں، یا یہ مسائل صرف ہم پر آتے ہیں، ہم سے علاوہ کسی اور پر بھی آئے؟ تو اگر ہم اس کو قرآن کی روح سے دیکھیں تو قرآن کریم نے پہلی قوموں کے تذکرہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ آزمائشیں صرف تم پر نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں۔ اور ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی ایمان سینے میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سچائی اور اس کی منافعت کو جاننے کے لیے اس پر آزمائش اور تکالیف کو ضرور لائیں گے۔ اس کو قرآن نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا ایمان والے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ گمان کر بیٹھے کہ ہم ان کو آزمائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کو بھی آزمایا، اور آزمائش کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھرے کو، سچے اور جھوٹے کو جدا کر دے کہ کون ہمارا ہے اور کون صرف دنیاوی مفادات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات پر یا اللہ رب العزت کے حکم کو یا پیر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے تھے ان کی شریعتوں پر عمل کر رہا ہے، کون کتنا مخلص اور کون کتنا مطلب پرست ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائیں گے، اپنی جانوں کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، باغات کے نفع نقصان کے اعتبار سے بھی، اولاد کے نفع نقصان کے اعتبار سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا رہا ہے کہ جو لوگ ان تمام حالات کے آنے کے باوجود صبر کرتے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، شریعت کے حکموں کو نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ اور اس صبر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے خود اس کی وضاحت کی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی بھی تکلیف کسی بھی قسم کی پہنچتی ہے، خواہ وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، وہ جان کے نقصان کے اعتبار سے ہو، وہ مال کے نقصان کے اعتبار سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، لیکن یہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیثی مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان سے بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ آزمائش کا آنا وہ انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنے دل پر لگا کر اس سے پریشان ہو، اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے یا اپنی زندگی سے ناامید ہو جائے۔ اب یہ کہ یہ مصائب، آلام، تکالیف جو ہم پر آتی ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ آزمائش ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو آسان بات اس پر ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان پر جب کوئی حال آئے اور اس تکلیف اور پریشانی کے وقت اس کی مکمل توجہ اپنے اللہ کی طرف سے جائے تو یہ آزمائش ہے، یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور انسان کی بلندی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر انسان پر کوئی دنیاوی تکلیف آتی ہے اور یہ شریعت کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، اللہ اور سے دور ہو جاتا ہے، ناامید ہو جاتا ہے، ناشکری کے الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سخت خطرے کی ہیں، اور یہ حالات کا نا یہ انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہے۔ تو ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی تکلیف آئے ہم اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکم اس پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت مجھے کیا حکم ہے، کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے کہ جس پر چل کر میں اپنے آپ کو اس تکلیف میں اس طریقے پر ڈال دوں کہ یہ تکلیف میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں جو ہے وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب اگلی بات ہم یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ذات ہے، آج جب اللہ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا، ہماری پریشانی میں مبتلا کیا، اولاد کی طرف سے آزمائش آ گئی، رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش آ گئی، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضرور ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے سوچوں کو بدلے کہ جس طرف اللہ نے ہمیں دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بیماری ہوتی ہے، اللہ نے ہم ہی دیکھا ہوا ہے کہ ہم ہی پریشان ہوتے ہیں، اللہ
تعالیٰ کے ہاں جو ہے تو یہ ساری تکالیف وہ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی. یہ ناشکری کے الفاظ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. اب ان الفاظ کے کہنے سے انسان ان تکالیف سے بچ تو نہیں سکتا کہ ایک انسان کہ میں یہ الفاظ کہوں گا میری بیماری ختم ہو جائے گی, میری پریشانی ختم ہو جائے گی, میری تکلیف آسان ہو جائے گی. یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کی بنسبت انسان اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صبر کرنے والوں کو خود خوشخبری سنا رہے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ قرآن کا خود وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو آدمی پریشانی تکلیف مشکل کو بہت صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو پھر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اب پریشانی میں ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ رب العزت سے تم جو مدد طلب کرتے ہو صبر کے ساتھ. دوسرا طریقہ نماز کا بتایا, اور تیسرا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا بتایا. کیا اس نے فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی بہترین چیز ہے جو ہر قسم کی بلاؤں کو تکالیف کو ٹال دیتا ہے. تو ہم مصیبت کے آتے وقت پہلی چیز جو ہے وہ صبر کریں. دوسرا یہ کہ ہم نمازوں کا فرض کا اہتمام کریں, اس کے ساتھ نوافل پڑھ کے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے آہ و گزاری کریں, اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تکلیف اور پریشانی کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس سے نجات حاصل کرنا اور اس کے حل کا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ لیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں, اللہ کے نام پر اپنا مال کسی کو ہم دیں تاکہ اس مال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو, تکالیف کو, پریشانیوں کو اور تنگیوں کو جو ہے آسانی, عافیت اور فراوانی میں تبدیل کر دیں. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی انسان دیکھے تو شریعت کی تعلیم ہے کہ خود اس تکلیف میں جب یہ شخص مبتلا ہے تو یہ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھے کہ جو اس تکلیف میں زیادہ مبتلا ہے. اگر میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ 2 بیماری میں مبتلا ہو. اگر میرے پاس کوئی چھوٹی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں تکلیف ہوں, اور ایسا شخص بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری لائق ہے کہ جس کی کوئی علاج ہی نہیں, یا بیماری تو اس کو لائق ایسی ہے کہ جس کا علاج موجود ہے, اس کے پاس وسائل علاج کرانے کے نہیں, یا اس کے پاس اس بیماری میں خادم موجود نہیں, تو میں اس مصیبت تکلیف میں ساری چیزیں دیکھوں. کتنی بیماریاں آئیں میرے پاس الحمدللہ علاج کے لیے پیسہ موجود تھا, میرے پاس رشتہ دار موجود تھے جو میری خدمت کر رہے تھے, میری بیماری ایک ایسی تھی کہ جس کا علاج ممکن تھا, اور اگر یہ چیز نہ ہوتی, بیماری لا علاج ہوتی, رشتہ دار خدمت کرنے والے نہ ہوتے, پیسہ نہ ہوتا کہ جس کے ذریعے سے میں علاج کر سکتا ہوں, اس وقت میرا کیا ہوتا. تو انسان صبر کرے, شریعت کے حکم کو نہ توڑے, اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, میں اس سے بھی زیادہ تکلیف کا حقدار تھا, لیکن تیرا کرم ہے, تیرے احسان ہے کہ تو نے مجھے اس سے زیادہ بری تکلیف اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا.